بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات 4 انگلیوں پر پڑھ کر سو جاؤ، سارا نصیب ایک رات میں کھل جائے گا، زندگی بھر گھر میں دولت ختم نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، شعبان کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، جو 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر آپ سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے، موت تک تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا۔ شعبان جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں ہم سب کے نامہ اعمال رب کریم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کی ان گھڑیوں میں ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ آج کے اس خاص وظیفے سے آپ رب کریم سے جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان جسے عظمت والا، برکت والا، کامیابی والا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر سے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ شعبان کی پہلی 10 تاریخ کا یہ خاص عمل کر لیں۔ آپ 1 شعبان کو پڑھ لو، 2 شعبان کو پڑھ لو، 3 شعبان کو پڑھ لو، آپ نے 10 شعبان تک راتوں میں کسی بھی رات یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار لازمی کرنا ہے۔ یعنی کسی بھی رات 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات اس کو لازمی کرنا ہے۔ وہ لوگ، وہ میری بہنیں جو دکھیاری ہیں، جو پریشان ہیں، وہ بہنیں جو گھروں کے اخراجات کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، آج یہ وظیفہ جو ماں جو بہن پڑھے گی، جس گھر میں پڑھے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس کی اولاد، اس کے شوہر کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج میری تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، تمام ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کریم کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں اس خاص مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی قبولیت کو جانتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے، یہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فوری مال و دولت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات فوری طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں، فوراً اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ایک رات کے اندر اندر نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اس مہینے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس مہینے میں رب کی ذات غیب سے نوازتی ہے، اور پھر اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو مانگنا بھی نہیں پڑتا۔ لوگ جو چیز نہیں بھی مانگ سکتے، میرا رب وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ میرا رب جس بندے سے راضی ہو جائے، شکلیں بدل دیتا ہے، قسمتیں بدل دیتا ہے، گھر کے حالات بدل دیتا ہے۔ یہ رب ہے، یہی سب ہے، یہی رازق ہے، یہی خالق ہے، یہی مالک ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، جب جسے حرمت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، ابھی مانگ لو، اسی وقت مانگ لو۔ آج 10 شعبان تک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس گھر میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا،
اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، نوکری نہیں مل رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں رہا، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد اور حسد سے مار ڈالتا ہے۔ آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ کے پاس پیسے بھی کم ہو تاکہ آپ اس کی ہر بات مانیں۔ لیکن یہ دین تو رب کی ہے، یہ رزق تو رب کی طرف سے ہے، یہ کامیابیاں رب کی طرف سے ہیں، ہر چیز کی عطا رب کائنات کی طرف سے ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم رب کریم سے نہ مانگیں؟ خدا را مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے میرا رب غیر سے آپ کو عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ مال، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کا کام ہے عطا کرنا، یہ میرے رب کا کام ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، میری بہنیں بھی جانتی ہیں، میری مائیں بھی، میرے بزرگ بھی، اور تمام بھائی بھی جانتے ہیں کہ یہ شعبان نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب معراج کی ہے جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا پتہ جھڑ جائے گا، جو صاحب اولاد ہوں گے ان کا پتہ لگ جائے گا۔ اس رات میں ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رب کے فرشتے زندگی، موت، نصیب اور تقدیر، رزق اور مال اور دولت ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ آج پورے سال کا رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہو، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائیں۔ ہاتھوں کی چاروں انگلیوں پر وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے، اور ایک رات کے اندر معجزات نظر آئیں گے، اور ایک رات کے اندر کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا رب کتنا رحمان اور کتنا رحیم اور کتنا مہربان اور کتنا کریم ہے۔ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، مانگنے والے کی جولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے۔ اللہ والے اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اگر ہاتھ پھیلا کر نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اگر کوئی بھکاری ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی تنگ دست ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھوں کی چاروں انگلیوں پر یہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ تو کیا آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور دوبارہ کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے سعودی عرب سے ہوں، چاہے نیپال سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آئے، چاند دیکھتے ساتھ ہی شعبان کے پہلے 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں، لیکن یہ مستند اور مشرف وظیفہ ہے، بزرگوں کے خاص الخاص اعمال ہیں جن کو پڑھنے سے واقعی غیب سے مدد بھی آتی ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور آپ کی ہر حاجت پوری بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے اس معلوماتی چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے بہت سے وظائف میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ تو ناظرین کرام، توجہ کیجیے گا، ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور کہیے گا۔ سینکڑوں ہزاروں تک یہ ویڈیو جا سکتی ہے، پتہ نہیں کہ کس کی ایک آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے مولا، تو رحمان، تو رحیم، تو کریم ہے۔
تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ، آج سو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در پہ منگتا بن کر بیٹھا ہے۔ مولا ہم سب کی حاجت کو پورا فرما، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز مقصد کو پورا فرما۔ ہم تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، تو سب دینے پر آتا ہے، تو سب پر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، آج تیرے سامنے سولی پھیلا کر بیٹھا ہوں۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ مولا امت پریشان ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین فوری طور پر آپ نے یکم شعبان سے 10 شعبان کے وظیفے کی طرف چلنا ہے۔ آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، رات کو آپ کو جہاں کہیں بھی موجود ہوں آپ وہیں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار، جس کو جب جہاں رات کو موقع مل جائے وظیفہ پڑھنے کی بالکل اجازت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حصول برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، کاٹ کر دیکھی ہو، لیکن آپ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ کوئی بھی بات اگر رہ گئی جو آپ کو سمجھ نہ آئی اور آپ نے اس طرح کوئی بات چھوڑتے ہوئے وظیفہ کر لیا تو اس کا آپ کو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو یہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا خاص وظیفہ ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو ناظرین کرام ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ آپ رزق کے لیے پڑھ لیں، آپ دولت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں آپ مانگ لیجئے گا، آج مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا، خدا را ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھ جانا، لیکن آج اپنے ہر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہی آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام ایسے کمال کے نام ہیں، ایسے طاقتور نام ہیں، جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے تو میرا رب عزت اور دولت اور شہرت سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے تو میرا رب دشمن کو نصف و نابود فرماتا ہے، دشمن کی تمام چالوں کو، دشمن کی تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو غیب سے ختم فرماتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جو لوگ نظر بد اور منافقت رکھتے ہیں، آپ کو ہر طرح کے شر سے اللہ پاک حفاظت میں رکھے گا۔ آپ نے یا عزیز و یا جبار کو پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار، یہ رب کریم کے وہ نام ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ وہ کمال وظائف ہیں جن سے رب عزت بھی نوازتا ہے، دولت بھی نوازتا ہے، کامیابیاں بھی نوازتا ہے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ بھی فرما کر ایسے عطا کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں
آپ کے سامنے رکاوٹیں بنتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، رب کی ذات ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتی ہے۔ جب آپ کے راستے کی رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، مشکلات ختم، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر سوچ لیجیے، توجہ کر لیجیے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ ہر رات قبولیت کی ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکت و بارش کی طرح برس رہی ہے۔ خزانے لوٹنے کا نام ہے۔ آپ نے یا عزیز و یا جبار کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا عزیز و یا جبار، ان دونوں ناموں کو توجہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا عزیز و یا جبار 1 بار، یا عزیز و یا جبار 2 بار، یا عزیز و یا جبار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلی پر 11 بار آپ نے پہلے نمبر پر یہ 2 ناموں کا عمل کرنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگو، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ اس رات میں، اس مہینے میں، ان گھڑیوں میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورا سال نصیب، رزق، دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 1 شعبان سے 10 شعبان تک یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلی پر نہیں پڑھے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا عزیز و یا جبار کو پڑھا، یہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، چوتھی پر 3 نشان۔ اسی طرح سے آپ نے 4 انگلیوں پر کل ملا کر 12 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف اور صرف 12 بار پڑھتا ہے تو ایک رات میں نصیب تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک رات میں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے رب کعبہ کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہوگا، آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگتے چلے جائیں گے۔ بار بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر کر آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ الصمد رب کعبہ کی بے نیازی والی صفت، یہ شعبان کی رات کا خاص وظیفہ۔ ان راتوں میں فرشتے رب کے حکم پر موت اور زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر بندے کو کیا ملے گا، کیا دینا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ، توجہ کیجیے گا، یہ آخری وظیفہ ہے۔ یہ شعبان کے پہلے عشرے کا کسی بھی رات میں پڑھنے والے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ 1 سے 10 شعبان تک پہلے 2 وظائف کر لیتے ہیں، تیسرے وظائف کو چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اس لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا وظیفہ قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا کاٹ کر کے مت دیکھیے گا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو تیسرا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عمل ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو، اس مہینے میں من پسند فیصلے، من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ڈھیروں دولت اور خزانے چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو شعبان کی پہلی 10 راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور برکت بیان کرنا شروع کر دوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ترازو کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کاغذ لکھ کر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کی چیزیں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلی پر گن کر کرنا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو یہ 3 وظائف بتائے ہیں ان کو توجہ سے سن لیں۔ چند شرائط بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھنے کے دوران اپنے دل میں اپنی حاجت اور اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیں۔ یہ عمل پڑھنے کے دوران آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ جو بھی حاجت دل میں آپ کی خواہش رکھ کر وظیفہ پڑھیں گے آپ کی ہر حاجت غیب سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وظیفہ پڑھنے کے دوران نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔
تیسری بات، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آتا ہے اور وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ سے رب راضی ہو جائے گا، پھر جو بھی مانگو گے ایک رات میں مل جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلی پر گن کر صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کو راضی کر دو۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی بھر دو، اس کو عطا فرما دو۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہر اچھائی برائی کا فیصلہ ہوتا ہے اور پورے سال کی تمام خواہشیں ایک رات میں پوری ہو جائیں گی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ آپ نے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے زد کر کے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کے طفیل سے مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔